نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں اپنے چند افعال کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے کیسے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اللہ نے اس کے ذریعے سے پھل نکالے، اور جعل لکم کی بھی ہم نے بات کی، کتنا آنر کیا اللہ نے انسان کو۔ رزق لکم، خاص تمہارے لیے اللہ نے رزق بنایا، اس میں کتنا آنر ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اللہ کے کاموں کا ذکر کیا گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی اللہ جیسا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ جیسا کلام بنا کر لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پانی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہائیڈروجن آکسیجن موجود ہے، لیب میں موجود ہے، ملا کر وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہائیڈروجن آکسیجن کا جو کمبینیشن ہے، اس کے علاوہ یعنی جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا اس کے علاوہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ بنا سکتے ہیں۔ سارے منرلز، وائٹامنز، انزائمز، کیمیکلز سب موجود ہیں، ایک سیل تو بنا کے دکھا دیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ جیسی کریشن کوئی نہیں کر سکتا، ایک سیل نہیں ایجاد کر سکتے۔ اسی طرح زبانوں میں الفابیٹ ہوتی ہیں، الفابیٹ کے اندر لیٹرز ہوتے ہیں، سارے لیٹرز موجود ہیں، اللہ جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ الف لام میم میں ہم نے یہ بات کی تھی۔ تب ذرا اس کی طرف اشارہ ہے، فرمایا وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم فی ریب، کسی شک میں مبتلا ہو۔ سورت کے شروع ہی میں کیا فرمایا تھا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کنتم سے مراد یہاں پر کفار ہیں۔ چیلنج کیا جا رہا ہے ان کو جو کہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو، کیا چیلنج ہے؟ کس کی طرف سے شک میں ہو؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ اگر تم قرآن کی طرف سے شک میں ہو، اور یہ شک جو ہے یہ معمولی شک نہیں ہے، یہ ریب ہے، ریب۔ شک خود عربی کا لفظ ہے۔ شک تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی چیز میں مجھے شک ہے، پتہ نہیں آج چھٹی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں شک ہے آج بازار کھلے ہیں یا نہیں ہیں، اس کو ریب نہیں کہیں گے۔ ریب ہوتا ہے عظیم معاملات کے بارے میں شک ہونا، جو انسان کو مینٹلی ڈسٹرب کر کے رکھ دے، ذہنی طور پہ پریشان کر دے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس چیز کی طرف سے، یعنی قرآن کی طرف سے شک میں ہو، تم اس کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ معمولی بات پھر نہیں ہوتی، وہ کام پھر معمولی نہیں ہوتا۔ کوئی غیر معمولی بات بیان کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ آ رہا ہوتا ہے، یا جہاں آپ کی شان بیان کرنی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہو، تو عبد کا لفظ آتا ہے۔ اور یہاں کیوں آیا پھر عبد کا لفظ؟ کیا دفاع کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لوگ کہتے تھے کہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے اپنے دل سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے پھر آپ کو ڈیفینڈ کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب معراج کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں آتا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا لوگوں کو کہ میں اس طرح سے معراج ہوئی ہے مجھے، تو لوگوں نے جھوٹا قرار دیا تھا، مذاق اڑایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں لے گیا کس کو؟ عبدہ، اپنے بندے کو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین جو اوصاف ہیں، جو ہائیسٹ کوالٹیز میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرتا ہے، وہ دو ہیں۔ بے حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی شان عبودیت کا ذکر کرتا ہے، عبد، اور دوسری کوالٹی رسالت، رسول۔ یہ ہائیسٹ آنر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کون سے دو ہائیسٹ آنر دیے ہیں اللہ نے آپ کو؟ عبد اور رسول ہونے کے، اب عبودیت اور رسالت۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبد، بے شک میں کیا ہوں؟ عبد ہوں۔ فقولو، تو اے مسلمانوں کہو تم عبداللہ و رسولہ، تم کہو محمد کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اگر شک میں ہو اس کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو کیا کرو؟ فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، سمپل۔ تمہیں شک ہے نا کہ محمد نے گھڑ لیا تو تم بھی گھڑ لو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سب کے سامنے کھلی کتاب تھی، آپ تو وہیں پیدا ہوئے تھے، مکے میں وہیں پلے بڑے تھے، انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آپ امی ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، آپ نے کسی اسکول کالج تو خیر نہیں تھے، لیکن کوئی مدرسہ، کوئی استاد، آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کری، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو اگر وہ ایک بغیر پڑھا لکھا انسان جب اس پائے کا کلام بنا کے لا سکتا ہے تو تم تو بڑے بڑے شاعر ہو بھائی، تم میں تو ایک سے ایک شعراء ہیں اور ایک سے ایک خطباء موجود ہیں اور ایک سے ایک ادباء موجود ہیں۔ اپنے ادیبوں کو اور اپنے شاعروں کو اور اپنے خطیبوں کو جمع کر لو، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ابھی جو چیلنج دیا گیا ہے ایک صورت کا، یہ فائنل چیلنج ہے، فائنل چیلنج۔ اس سے پہلے کئی دفعہ مکی قرآن کے اندر، ہجرت سے پہلے کئی دفعہ یہ چیلنج ان کو دیا جا چکا ہے، اور مدنی صورتوں میں ایک ہی مقام پر یہ چیلنج آتا ہے اور وہ ہے سورہ بقرہ۔ پہلے کہا تھا کتاب لے آؤ تم اس جیسی، پھر کہا تھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، پھر کہا چلو بھائی ایک ہی صورت بنا لو، مختصر سے مختصر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، چلو ایسی کو بنا کر لے آؤ۔ اور پھر چیلنج دیکھیں، ودعو، اور بلاؤ، سب کو جمع کرو، شہداءکم، اپنے سارے مددگاروں کو، سب کو جمع کر لو، جنوں کو بھی بلا لو۔ وہ جنوں سے بھی کہتے تھے نا کہ جن بھی کسی کی مدد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے مجنون ہونے کا بھی تو الزام لگایا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ بات یعنی کہ مشہور تھی کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ پائے کا اگر پوئٹ ہے، شاعر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی جن کی مدد حاصل ہے، کوئی جن اس کو سکھاتا ہے یہ ایکسٹراڈنری قسم کے الفاظ۔ تو قرآن سن کر ایک بات تو انہوں نے کیا محسوس کی تھی کہ آرڈنری کلام تو نہیں ہے، یہ صرف انسان کا نہیں ہو سکتا، کوئی سپر نیچرل اس کے پیچھے ہستی موجود ہے، اور وہ جن کہا کرتے تھے۔ تو کہا کہ بھئی تم بھی تو کسی جن کو بلا سکتے ہو نا، بلا لو، جنوں کو جمع کر لو، اور تم سارے اپنے مددگاروں کو لے آؤ۔ ہاں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، دون کے ہم نے بات کی تھی کہ جو بھی مددگار ہوں گے اللہ سے کمتر تو ہوں گے، تو تم اپنے سارے مددگار جمع کر لو، ہاں اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ یہ بھی پھر بات ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اس کا مطلب ہے تم سچے نہیں ہو، اس لیے کہ سچے سے یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ کرو۔ کبھی کسی رسول، کبھی کسی پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہاں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ آپ سچی ہیں تو کر کے دکھائیں نا، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کی تعریف کر رہی ہوں میں، ہرگز بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ ان کنتم صادقین، اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو، تم ہو ہی نہیں سچے۔ ایک اور چیز دیکھیں یہاں پر کہ جو سورت کا لفظ آیا ہے
اس کا مطلب ہے کہ یہ صورت کا لفظ کسی انسان کا تو لکھا بنایا ہوا نہیں ہے. پھر صورت خود اللہ کی طرف سے ایک ٹرم ہے، جو کہ ایک اصطلاح ہے جو کہ وضع کی گئی ہے، بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے عرب صورت اس طرح لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. عام طور پہ دیکھیں باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انگلش میں چیپٹرز ہم کہتے ہیں یا لیسنس کہتے ہیں، باپ کہا جاتا ہے، اسباق کہا جاتا ہے. صورت تو کبھی نہیں کہا جاتا. تو صورت جو ہے نا، ایک سمجھیں کہ یہ الگ ہی ایک ٹرم ہے جو ڈکشنری ہی میں موجود نہیں تھی. ان کی ڈکشنریز تو آلریڈی تھیں نہیں، لیکن ان کی لغت میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. تو قرآن نے تو الفاظ ایجاد کر دیے ہیں، نئے نئے لفظ. مادہ وہی لیا، سملیرٹی ہے کہ سور دیوار کو کہتے ہیں، اس سور کو لے کر صورت لفظ بنا دیا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب صورت کا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم ایک صورت ایسی بنا کر لے آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ صورت میں جو آیات کی پلیسمنٹ وغیرہ ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کوئی انسان کا ذہن شامل نہیں ہے اس کے اندر، سب اللہ نے کیا ہے یہ. تو اب یہ جو چیلنج دیا گیا، یہ حقیقت ہے کہ یہ چیلنج دنیا کی کسی کتاب، کسی کلام میں نہیں ہے. کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ اس جیسا کلام بنا کے تو لاؤ ذرا. اور ساتھ ساتھ کیا فرما دیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ اگر تم اب تک تو نہیں کر سکے، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی قیامت تک تم ایسا کلام بنا کے نہیں لا سکو گے. تو اگر نہیں بنا سکتے ایسا کلام، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ کس کو اللہ کا کلام مانو اور اس پر عمل کرو، اس کو امپلیمنٹ کرو، تبرک بنا کے مت رکھو. لیکن اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس پر عمل اگر نہیں کرتے، تو پھر ڈرا دیا. فَاتَّقُوا، تو ڈرو، تو بچو. کس سے؟ النار، آگ سے. اور جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ، جہنم کا ذکر ہے. کون جائے گا اس میں؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. کفار مکہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ اپنے بتوں کی وجہ سے، اپنے جھوٹے معبودوں کی وجہ سے. تو بتا دیا کہ وہ جو پتھر کے تمہارے معبود ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں پڑیں گے جا کر، تاکہ خوب ان کو پوجنے والوں کی حسرتوں میں اضافہ ہو. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو کافر کہاں جائیں گے قیامت کے دن؟ بتائیے. آگ میں جائیں گے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کسی ملا کا، کسی مولوی کا، کسی درسی کا؟ کس کا فتویٰ ہے؟ سعودیوں کا فتویٰ ہے، یہ ایرانیوں کا فتویٰ ہے. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. بے جھجک بتائیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیسیفکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کافر جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، فلاں کافر جو کہ اس کا یہ نام ہے. نہیں، جنیرک اللہ نے ایک بات فرما دی ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے. تو میرے لیے سبق ہے کہ اللہ مجھ کو کفر سے بچائے، اور میرے لیے سبق ہے کہ میں لوگوں کو کفر کے خطرات کے بارے میں بتا دوں. تو یہ سارے ادیان ایک ہو سکتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین، کہ کافروں کے لیے کافروں کا دین اور مومنوں کے لیے مومنوں کا دین. تو سبھی پھر تو ٹھیک ہے بھائی. تو پھر جہنم کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جہنم کا وجود خود کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ سارے کے سارے جنت میں نہیں جائیں گے، تو آلٹرنیٹ بھی تو ہونا چاہیے. وہ جہنم ہے ان کے لیے. اب یہ جو چیلنج دیا گیا، اس کو بھی ذرا سمجھیں کہ یہ کس پائے کا چیلنج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ تم قیامت تک ایسی کتاب بنا کے نہیں لا سکو گے. ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. اور لن کے اندر جو زور ہے، یہ نہیں کہا کہ لا تفعلون، ایسے نہیں کہا. لن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. تو ذرا ہم بھی دیکھیں کہ آخر کیا بات ہے اس کتاب میں ایسی جو کسی اور کتاب میں نہیں ہے، اور جو کسی انسانی کلام میں اثر یہ پیدا نہیں ہو سکتا جو اس کتاب کے اندر اثر ہے. تو یہ حقیقت ہے
کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے انسان اگر دیکھے، اور دیکھیں ہم تو کہیں گے ہی، ہم تو ہیں عقیدت مند، ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہم تو ہیں ہی اس کے ماننے پڑھنے والے. اصل بات کیا ہے کہ وہ بھی یہ بات کہیں کہ جو کہ دشمن ہے. تو اصل تعریف کس کی ہوتی ہے؟ دشمن کی طرف سے. تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، یا دشمن اگر لفظ نہ استعمال کریں تو تعریف وہ جو کہ غیر مومن بھی کرے. کافر بھی جو تعریف کرے وہ ہے اصل تعریف، اور کافروں نے کچھ کم تعریف نہیں کی ہے. اور سب سے مزے کی بات کہ جن کافروں نے تنقید کرنے کی کوشش کی ہے قرآن کے اوپر، وہ ساری تنقید تعریف کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے. سب سے مزے کی بات یہ ہے، اس لیے کہ جن جن چیزوں کو تنقید کا ہدف بنایا وہ سب بودی ہیں، بالکل فضول باتیں ہیں. بالکل خود کافر بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ کیا کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو تم، بالکل ایسی بات ہی نہیں. تو لہٰذا خود نان مسلمز بھی، اور ایک مسلمہ حقیقت ہے، اٹس اے پروون فیکٹ، کہ دنیا کی کسی کتاب، دنیا کے کسی کلام نے انسانی زندگیوں پر وہ نقش نہیں ڈالا جو قرآن نے ڈالا. اس نے بدل کے رکھ دیا دنیا کو، سوچ کو بدل دیا، عقائد کو بدل دیا، تمدن بدل دیا، پورے کلچرز بدل دیے، حتیٰ کہ نیٹو لینگویجز بدل دی گئیں اس کتاب کی وجہ سے. لوگ اپنی زبانیں بھول گئے اس کلام کی وجہ سے. جہاں یہ مسلمان گئے، قرآن لے کر گئے، وہاں عربی رواج پاتی چلی گئی. تو عربی کی زندگی جو ہم دیکھتے ہیں، عربک لینگویج کیوں زندہ ہے؟ قرآن کی وجہ سے. ورنہ کب کی ایکسٹنکٹ ہو چکی ہوتی سراک کی طرح، یا ایکسٹنکٹ تو نہیں لیکن کسی کونے خدرے میں پڑی ہوتی. جیسے کہ عبرانی زبان ہے، ہبرو لینگویج ہے، یا سریک ہے، یا ارامک ہے. لوگوں نے نام بھی نہیں سنا، ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ ارامی سریانی زبانیں کیا ہوا کرتی تھیں. ان زبانوں میں بائبل نازل ہوئی تھی، عربک اس میں سریانی میں یا ارامی زبان کے اندر. تو اس نے تمدن کلچر بدل دیا یہاں سے وہاں تک. اور مزے کی بات، اپنا ایک شوشہ بھی نہیں بدلا، ایک لفظ نہیں بدلا اس کا اپنا. انکرپٹیبل کریکٹر، ذرا سا فساد اس کے اندر نہیں آیا، اور یہ اصلاح کرتا چلا گیا. نمبر 2، کتابیں بہت لکھی گئیں، لیکن جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنا کوئی اور کلام نہیں پڑھا جاتا. دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک اپ ٹو ڈیٹ. آج تک دنیا کی تاریخ جتنی ہے، جب سے کتابیں چھپنی لکھنی شروع ہوئی ہیں، قرآن سے زیادہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی گئی، نہ پڑھی جاتی ہے. قرآن کا اپنا مطلب ہی ہے پڑھی جانے والی کتاب، یعنی پڑھا جانے والا کلام. ایک جو اس کا چیلنج ہے لنگوسٹک، جو لنگوسٹک میریکل ہے قرآن کا، جو کلام کی جو خوبصورتی ہے وہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس درجے کی عربی نہیں جانتے. تو وہ جو اس کا زبان کا جو معجزہ ہے نا، اعجاز کلام جس کو کہا جاتا ہے، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کس کس حیثیت سے معجزہ ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ ایکسٹراڈنری ہیں. اس میں کلام خود بہت بڑی چیز ہے. سب سے پہلے جس چیز نے عربوں کو متاثر کیا تھا وہ اس کی تاثیر تھی، اس کا اثر تھا، الفاظ کا امپیکٹ تھا، الفاظ کا چناؤ تھا. وہ بدقسمتی سے وہ آج میں اور آپ اس کو اس طرح محسوس نہیں کر پاتے، وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن سنتے ہیں چاہے نہ سمجھ آئے، لیکن جو اس میں ایک حسن ہے، جو ایک ڈیوائن میوزک ہے، ایک انٹرنزک میوزک ہے اس کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ بلا سمجھے بھی رونے لگتا ہے. اور ایک ہی تلاوت، آپ قرآن وہی ہے، آپ 100 دفعہ تلاوت سنیں اور پورا قرآن سنیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100ویں دفعہ جب قرآن سن رہے ہیں آپ کو رونا نہ آئے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ انسان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، حالانکہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لوگوں کو، پھر بھی رونے لگتے ہیں. یہ کچھ ہے تاثیر اس کی. ایک گانا مثال کے طور پہ کتنے مختلف طرز میں اس کو گایا جا سکتا ہے، 4 6 10 15 20 لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری چلیں. ایک نظم ہے، اس کو کتنے ٹیونز کے اوپر جو ہے وہ کوئی پڑھ لے گا. لمیٹڈ ہے نا. قرآن میں آپ دیکھیں ان لمیٹڈ قراءات ہیں اس کی، اور سب ایک سے ایک خوبصورت ہیں. تو یہ فصیح ترین کلام ہے، اور ترجمے میں تو کوئی حق نہیں ادا ہو سکتا. پھر معجزہ،
ایک بات اس کی غلط ثابت نہیں ہو سکی ہے آج تک 1450 سال میں بھی. کس اعتبار سے؟ نہ تاریخ کے اعتبار سے، ہسٹوریکل کوئی ایرر نہیں ہے اس کے اندر، سائنس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میڈیسن طب کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہے، انسانی نفسیات کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہے. جس چیز کو سب سے زیادہ آج چیلنج کیا جا رہا ہے ایکچولی وہ ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن رائٹس پر اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. اور سب سے زیادہ جو چیلنج کیا جا رہا ہے قرآن کو، وہ چیلنج کیا جا رہا ہے عورت اور مرد کے ریلیشن شپ میں. اس کو سب سے زیادہ یہی بات ہے نا کہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط کہتا ہے قرآن، اور عورتوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے اور کچھ مردوں کی طرف سے اعتراض ہے کہ عورت کو جو ہے درجہ نہیں دیا گیا. یہ اعتراضات ہم سنتے ہیں. انشاءاللہ ایک دفعہ ہم قرآن پورا پڑھ لیں گے، ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا. اور جو کچھ اللہ نے عورت کا مقام بتایا ہے یہ عین اسی کی نفسیات کے مطابق ہے. سچ آپ کو میں بتاؤں، ایک عورت ہونے کے ناطے میں اور آپ فیل کر لیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے، میں ایسی ہی ہوں. پھر اس کے اندر بہت سی پریڈکشنز کی گئی ہیں، پیشن گوئیاں، اور جو پیشن گوئیاں کی گئیں تاریخ کے اعتبار سے وہ سب صحیح ثابت ہو گئیں. غلبت روم مثال کے طور پہ کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، یہ آیا قرآن میں، ہو چکے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد رومی غالب آ جائیں گے. اس طرح کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں، اور جو اب تک پینڈنگ ہیں وہ انشاءاللہ سب صحیح ثابت ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بھی دفعہ آپ اس کو دہرا لیں، ایک کتاب ایک ناول کتنی مرتبہ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ 5 دفعہ، 10 دفعہ، 15 دفعہ، اس سے زیادہ تو نہیں. اس کو جتنی دفعہ پڑھ لیں طبیعت اکتاتی نہیں ہے، بلکہ جو اس پہ تدبر کرتا رہے گا ہر دفعہ پڑھنے میں کوئی اور بات پتہ چلتی ہے، پھر کوئی اور بات پتہ چلتی ہے. کسی آیت کو 100 دفعہ بھی سن لیا ہے، 101ویں دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے لگے کہ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اجماع کی دلیل چاہیے تھی. اجماع سمجھتے ہیں نا، کنسنسس. ان کو اجماع کی دلیل چاہیے تھی. کیا خیال ہے آپ کا، امام شافعی قرآن پڑھتے ہوں گے؟ پڑھتے ہوں گے نا، یقیناً پڑھتے تھے. 300 دفعہ قرآن پڑھ لیا اجماع کی دلیل تلاش کرنے کے لیے، نہیں ملی ان کو. 301ویں دفعہ جب قرآن پڑھا تو مل گئی دلیل. صرف ایک اجماع کی دلیل کے لیے 300 دفعہ قرآن پڑھا ہے انہوں نے. اور سوچیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں زندگی میں. تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ نئی باتیں، نئے نئے خزانے نکلتے رہتے ہیں. علماء نئی ڈسکوریز کرتے رہتے ہیں. انسان کی عقل، انسان کی فطرت کو اپیل کرتی ہے یہ کتاب. اور دوسری ایک اور بہت اہم بات، یہ جو اللہ نے کہا نا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم نہیں کر سکو گے، تو یہ خالی اس کی کوئی صوتی خوبصورتی کی بات نہیں کی جا رہی، خالی اس کے کوئی انٹرنزک میوزک کی بات نہیں کی جا رہی. ہیرا جب دیکھا جاتا ہے تو سب سے زیادہ انسان پہلے ہیرے کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے کہ واہ بھائی بڑا خوبصورت ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ بھئی یہ تو بڑا قیمتی ہے، صرف خوبصورت نہیں ہے، یہ تو پرائس لیس ہے، یہ بہت مہنگا ہے. اسی طرح جو اللہ نے نظام دیے ہیں نا، جو سسٹمز بنا کے دیے اللہ نے، سوشل سسٹم ہے اسلام کا، اکنامک سسٹم ہے اسلام کا، اتنا وہ خوبصورت سسٹم ہے. اور جن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی شریعت کے احکامات کی، وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوں گے. فرسودہ کیا مطلب؟ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوں گے، نیور. خاص طور پہ جو کہ ہم خواتین ہیں، اور ہم خواتین ہی پر سب سے شدت کا حملہ ہے اس وقت مسلمان عورت کے اوپر کہ اے مسلمان عورت جاگو، بڑی زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ، کیا احکام دیے گئے دیکھو تمہارے لیے، کتنا تم کو تنگ کیا ہے قرآن نے، نعوذ باللہ. یہ کفار اور منافقوں کے ساتھ شیطان مل کے حملہ کر رہا ہے. تو مجھ کو اور آپ کو تو بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار. تو جو اللہ نے احکامات دے دیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، وہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوں گے. کوئی نہ کوئی میٹو یوٹو موومنٹ جو ہے نا، سب کو واپس پلٹ کے دری لے آئے گی. ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہیں، ہر زمانے کے لیے قابل نفاذ ہیں.
اور ہر زمانے کے لیے بینیفیشل ہیں، فائدہ مند ہیں. تو یہ بات میں اور آپ اپنے دل پہ لکھ لیں. ہم نے ابھی ایمان کے بارے میں بات کی تھی نا کہ ہمیں 100% ایمان چاہیے. تو اس کتاب پر ایمان کا کیا مطلب؟ کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے اور جو اس کے احکامات ہیں، نمبر 1 کبھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کبھی ریپلیس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ ایمان ہے میرا 100، جیسے میرا اللہ پر ایمان ہے، جیسے میرا رسول پر ایمان ہے 100%، ایسے میرا 100% ایمان ہے اس کتاب کے اوپر کہ کبھی اس کے احکامات کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا، کبھی ریپلیس نہیں کرنا، کبھی ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کبھی ان کو بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کبھی ان کے نئے نئے معنی تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو جیسے اللہ نے ان کو چیلنج دیا تھا، ان کے شعراء کو، کہ چلو تم بنا کر لے آؤ کلام، ان کے ادیبوں کو چیلنج دیا تھا، نہیں لا سکے. تو اسی طرح ہر دور کے لیے چیلنج ہے قرآن کا، آج کے لیے بھی چیلنج ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہرین ہو، تم MIT کے گریجویٹ ہو، تم کوئی IT کے ایکسپرٹ ہو، تم چاند پر چلے گئے ہو، تم مارس پر لینڈ کر گئے ہو، ساروں کو بلا لو، سارے ایکسپرٹس جمع کر لو، اپنے وزٹس جو ہے تمہارے فائنینشیل وزٹس کو سب کو جمع کر لو، اللہ کو چھوڑ کے. سب مل کر بھی ایسا نظام نہیں لا سکیں گے. ساری دنیا سر پٹخ کے واپس آ رہی ہے انٹرسٹ فری اکانومی کی طرف. سب کہتے ہیں کہ سود بڑی بلا ہے. ساری دنیا سر پٹخ کے یہاں سے وہاں اتنی قربانیاں دے کے، اتنی مزری کریٹ کر کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شادی کر لینی چاہیے، لیونگ ٹوگیدر اچھی چیز نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں شادی شدہ جوڑا زیادہ خوش ہوتا ہے غیر شادی شدہ جوڑوں کے مقابلے میں. ہم نے کہا لو ہمیں بتا رہے ہو، ہم کو تو پہلے ہی پتہ ہے اللہ کے فضل سے. یہ خود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا سکون میرڈ کپلز کو حاصل ہوتا ہے، ان میرڈ کپلز کو وہ سیکیورٹی، وہ سکون حاصل نہیں ہوتا. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے میرے اور آپ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. تو وہ آئیں گے، لیکن ان بٹوین انہوں نے کتنی مزری کریٹ کر دی نا. ڈے 1 سے مان لیتے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ضد چڑھ جاتی ہے انسان کو قرآن سے. ہو نہیں سکتا کہ ایک مرد کھڑا ہو، اس کو ایک عورت گھور رہی ہو، اور ایک عورت کھڑی ہو اور اس کو مرد گھور رہا ہو، دونوں انڈیفرنٹ رہیں. مرد تو ہو سکتا ہے فیل ہی نہ کرے کہ عورت دیکھ رہی، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا. بیوی کا دیکھنا نظر نہیں آتا تو غیر کا تو اللہ جانے کتنا نظر آتا ہوگا. لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، کچھ بھی پہنا ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ 7 نقابیں ڈالی ہوئی ہوں یا بکنی پہنی ہوئی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. میں ڈریس کوڈ کی بات ہی نہیں کر رہی. ایک عورت کھڑی ہے جس بھی حلیے میں، اور اس کو 4 مرد کھڑے گھورے جا رہے ہیں، کیسا فیل کرے گی؟ آپ ویسٹ میں جا کے پوچھ لیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، ان کو اچھا نہیں لگے گا. کیا کوئی عورت پسند کر سکتی ہے؟ پھر ڈریس کو چھوڑ دیں، کچھ پہنا ہو یا نہ پہنا ہو مجھے مطلب نہیں. وہ کہتی مجھ کو پوچھے بغیر ہاتھ مت لگانا مجھ کو. کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں. تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے. اور جو قرآن نے حفاظت کی ہے ہماری پرائیویسی کی، ہماری پرائیویٹ سپیس کی، ہمارے گھروں کی، کتنی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. رائل فیملی بیچاری کو دیکھ لیں، پتہ نہیں بیچارے ہیں کہ نہیں. بیچاری برٹش رائل فیملی کا جو سارا حشر خراب ہوا، طلاقوں پہ طلاقیں اور اسکینڈل پہ اسکینڈل کیوں بنے؟ جاسوسی کی وجہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں یلو جرنلزم. انویسٹیگیٹو جرنلزم کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کی زندگیوں میں سیکرٹ کیمرے لگا کے اور ان کی گفتگو ٹیپ کر کے، یہ الگ کہانی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لا تجسسوا، تجسس نہیں کرنا. تو قرآن وہ اسی کی طرف تو آ رہے ہیں. اب پرائیویسی کے لاز بنا رہے ہیں، اب اس کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں کہ تم نے میرا پرائیویٹ خط شائع کیوں کر دیا، تم نے پرائیویٹ میری تصویر شائع کیوں کر دی. تو قرآن تو کب کا کہہ چکا. پہلے آزادی کے ایکسٹریم پر جائیں گے، پھر وہاں نقصان بھگتیں گے، پھر لوٹ پلٹ کے واپس آ جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کو اولڈ ہومز کے اندر نہیں ڈالو، ابیوز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر ایکسپینڈیچر بھی بہت ہو رہا ہے. اب وہ ہر طرح کے مراعات کنسیشنز دینے کو تیار ہیں ویسٹ میں کہ بھئی اپنے اماں ابا کو تم گھر میں ہی رکھو، ہم تم کو ٹیکس ریبیٹ بھی دے دیں گے، ہم تم کو ہیلپ بھی فراہم کر دیں گے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ صدیوں پہلے تو قرآن کہہ چکا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تم. تو یہ تو آئیں گے، لوٹ پلٹ کے سب آئیں گے اس کی طرف. تو میں اور آپ کیوں یہ بے وقوفی کریں کہ پہلے بھگتیں،
پہلے بھٹکیں، پہلے ٹھوکریں کھائیں، پھر سبق سیکھیں، پھر سب کے دماغ درست ہوں، اس کے بعد پھر آئیں گے اس کی طرف. کیا نہیں، ایمان امن دیتا ہے، ایمان تقوی دیتا ہے. تقوی کا مطلب ہے کہ دھکے کھانے سے بچو گے تم، بلا وجہ کی غلطیاں، بلا وجہ کے ایکسپیریمنٹیشنز ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائف اینڈ ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن ہیپینس. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ضد باندھ لی ہے بلا وجہ کی، اور عورت کو تو بہت ہی ضد دلا دی ہے اس قرآن سے. تو ذرا سوچیں اس کے بارے میں، اور اپنی انشاءاللہ اس چیز کو ہمیں آگے بتانا ہے لوگوں کو. تو آج بھی چیلنج ہے کہ تم جس کو چاہو بلا لو، اپنے سارے سائیکیٹرسٹ جمع کر لو. قرآن جیسی نفسیات بیان کرتا ہے انسان کی، کوئی نہیں کر سکتا. قرآن نے کب کہا تھا غیبت کے بارے میں؟ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. آج ہم سمجھتے کہ ہم عورتیں ساس نندوں کی غیبتیں کرتی ہیں، غلط فہمی ہے ہماری. ویسٹ کے اندر جو کارپوریٹ کلچر ہے ان کا، کارپوریٹ کلچر سوچیں، مطلب سیدھی سادھی عورتیں نہیں بیٹھی ہیں وہاں پر، ایک سے ایک ایجوکیٹڈ بیٹھا ہے. ان کے ہاں ایشو کیا ہے؟ بیک بائٹنگ کا. کہتے ہیں کہ 60% جو گفتگو ہوتی ہے آفیسز کے اندر وہ غیبت ہوتی ہے، آفیسز کے اندر. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے، منفی جذبات فروغ پاتے ہیں، اور پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب جو ہے وہ ان کی ٹریننگ پروگرامز کر رہے ہیں. کس کے اوپر؟ غیبت نہ کرنے پہ. ٹریننگ لٹرلی ٹرینرز بلا رہے ہیں، وہ کیا کہ سمجھائیں ان کو کہ نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے، تاکہ ماحول آفس کا بہتر ہو. اب میں کتنی باتیں بتاؤں آپ کو. شراب دیکھ لیں، زنا دیکھ لیں، جوا دیکھ لیں، جو چاہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک غلطی تو کوئی بتائے. اللہ نے کہا ہرگز نہیں بتا سکو گے، کوئی ریپلیسمنٹ تو بتائے سسٹم کا. اللہ کہتا ہے ہرگز ریپلیس نہیں کر سکو گے اس کے سسٹم کو. یہ آلریڈی اپڈیٹڈ ہیں سارے. کیا اپڈیٹ کریں گے اس کو؟ اور کوئی سیکنڈ ایڈیشن نہیں ہے قرآن کا، کوئی ری انٹرپریٹیشن نہیں ہے. پتہ نہیں کیا عقل ہے کسی کی جو کہتی ہے کہ قرآن کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پوچھیں ان سے، اچھا بتاؤ کیا ری انٹرپریٹ کریں، تم بتا دو، دیکھتے ہیں پہ کیا ریپلیسمنٹ لے کر آتے ہیں. وہ 10 اپنی خرابیاں لے کر آئے گا. پرفیکٹ بیلنس ہارمنی ہے، ایک چیز نہیں ہٹا سکتے اس کے اندر سے، سارے کا سارا اسپوائل ہو جائے گا. اور آج نان مسلمز بھی مانتے ہیں کہ جو حقائق قرآن کے اندر بیان ہو گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان ہی نہیں سکتے تھے. اس وقت تو سائنس وہاں تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ آپ یہ باتیں کسی کو بتاتے. تو فرما دیا کہ دیکھو اگر نہیں مانتے تو پھر آگ سے ڈرو جس کا کہ ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. مشرکوں کے ساتھ بت بھی پھینک دیے جائیں گے، کافروں کے ساتھ بت بھی پھینک دیے جائیں گے ان کے، تاکہ پچھتاوے میں اور اضافہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر کی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھ کر آئے تھے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن لحی ایک شخص کو دیکھا تھا. یہ کون ہے عمر بن لحی؟ اس نے عرب میں سب سے پہلے بت پرستی شروع کرائی تھی. اب کفار کو ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ قرآن میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. خوف اور امید، خوف اور امید. کیا توازن ہے! یہ توازن بھی کسی کتاب میں نہیں ملے گا. تو کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کرے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں. کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آمنوں کا ذکر ہے. ہم نے 30ویں پارے میں بھی ایمان کے بارے میں بات کی تھی. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخر اور تقدیر کے خیر اور شر پر. 6 چیزیں ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اس کے خیر اور شر پر. تو ایمان کیا ہے؟ اقرارم باللسان، زبان سے اقرار کرنا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور دل تصدیق کرے۔ عمل صالح، اللہ کی محبت تعظیم کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انسان شریعت کے دائرے کے اندر رہتے رہتے جو کام کرے گا وہ عمل صالح ہے۔ اور بشارت کیا چیز ہے؟ بشارت ایسی خوشخبری جس کا اثر جلد پر محسوس ہو، سننے والے کو خوش کر دے، دل کھل جائے انسان کا۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اب خوش ہو کے سنیں۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ کیا ہوگا؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے تو جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ جنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے باغ، ریسیڈینشل گارڈنز ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، باغ ہیں وہاں پر، محل ہیں، اور ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ کبھی دل چاہا آپ کا واٹر سپورٹس کرنے کا، کبھی کوئی اسکوبا ڈائیونگ کرنی ہے، کبھی کوئی کورل جا کے دیکھنے ہیں، کبھی کچھ اور کرنا ہے، کبھی کوئی واٹر اسکوٹر پہ بیٹھنے کا دل چاہا، اب وہ ابایا جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دے رہا مثال کے طور پہ، یا کوئی اور آپ کو ایشو آ گیا اور وہاں پھنس گئے جا کر، تو بس اب دیکھیں آج کل کتنا رواج ہے نا واٹر سپورٹس کا، ہر ایک کو ہے وہ سی سائڈ ہی جانا ہوتا ہے، اور جو ریزورٹس بھی دنیا کے بڑے مشہور ہیں وہ بھی سارے سمندروں کے کنارے بنے ہوئے ہیں، اور ایک سے ایک تفریحات ہوتی ہیں وہاں پہ، تو سارے ارمان پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ اللہ دنیا میں بھی پورے کرا دے اور اللہ وہاں بھی، وہاں تو ہیں تحت حل انہار، کیا کچھ ہوگا۔ بعض دفعہ کتنا دل چاہتا ہے بچوں کا کہ ہم مرمیڈ بنیں گے، تو بچیوں کو سمجھائیں، بچوں کو بتائیں، کیا کہیں گے بچوں کو کہ نہریں بہتی ہوں گی۔ میرا بیٹا چھوٹا سا تھا تو اس کو دودھ پسند نہیں تھا، بالکل نہیں پیتا تھا، تو اس کو سمجھا رہی تھی پتہ نہیں کیا، میں نے کہا کہ پتہ ہے جنت ہے وہاں دودھ کی نہریں، کہتا ہے دودھ مجھ کو نہیں جانا۔ اس نے کہا اچھا وہاں بھی اماں گلاس لے کر کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اب ہم کیا بتائیں بچوں کو کہ آئس کریم ہوگی اور آئس کریم کے پہاڑ ہوں گے، اور وہاں پہ تو پھر جو ہے وہ سلش کے دریا بہہ رہے ہوں گے۔ جنت ہے نا، جو چاہے گا انسان اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو بچوں کے حساب سے بچوں کی جنت، اور جنت میں جھوٹ بول نہیں سکتا انسان۔ فینٹیسی کی بھی فینٹیسی ہے نا، وہ ایسی فینٹیسی ہے کہ جو کہ فنٹاسٹک سے فنٹاسٹک تصور بھی جس کو کہ نہیں بنا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت، جن کو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، ولا اذن سمعت، جو کانوں نے سنی بھی نہیں، ولا خطر علی قلب البشر، اور کسی انسان کے دل پر تو خیال بھی نہیں آیا کہ وہ کیا نعمتیں ہیں۔ تو اب تو آل آؤٹ جا سکتی ہیں آپ اپنے بچوں کو جنت جب سمجھانا شروع کریں کہ کیا ہوگا اور کیا کیا ہوگا اس کے اندر۔ سب کے ہاتھوں میں سیل فون ہوں گے، کوئی اماں نہیں چھینیں گی، جس کو چاہو میسج کرو، جس کا چاہو موفیر کرو، جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کرے، اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی وہاں دے دی ہوگی۔ اور کیا ہوگا وہاں پر؟ فرمایا کہ وہاں تو نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب بھی ان کو کھانے کو دیا جائے گا رزق کے طور پہ کوئی پھل، تو کھانا پینا، ثمرتن یہ تا بتا رہی ایک خاص قسم کا ذکر ہے، یعنی کہ سارے پھلوں کا ذکر نہیں ہے، پھل تو طرح طرح کے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو ایک ورائٹی جو ملے گی، ایک ٹائپ، تو قالو کہیں گے، کون کہیں گے؟ جنتی۔ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی اس میں شامل ہوں، ہم بھی کہیں ان کو دیکھ کر، کیا کہیں گے ہم؟ کتنی خوش فہمی ہے نا ہم انشاءاللہ، لیکن اللہ سے امید تو اچھی رکھتا ہے نا انسان، اور اللہ تعالیٰ بس ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارا سوتے جاگتے قرآن پڑھنا قبول کر لے، اور روتے پیٹتے قبول کر لے جو ہم کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ آ گیا اور اب تو یہ آ گیا۔ کیا دیکھیں نا کیا کوالٹی ہے ہماری نیکیوں کی، کوئی ہم کو اس طرح کی چیز دیں اٹھا کر پھینک دیں اس کو نہیں۔ بادشاہ کو ٹوٹے پھوٹے پیالے میں گندا سندا پانی کوئی لا کر دے، بادشاہ پیے گا؟ اور ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہر قسم کی ملاوٹ والی ہم اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، اللہ چھان پٹک کے قبول کر لیتا ہے۔ کیا رب ہے ہمارا، کتنا مہربان ہے، ورنہ ہم کیا اور کیا ہمارے اعمال، کیا ہمارا منہ کہ اللہ سے جنت مانگیں۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ جنت مانگنا، کہا کہ جب مانگو فردوس مانگو. کتنا اونچا اٹھایا ہے دیکھیں ہم کو. تو جب بھی کوئی پھل ملے گا قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے ملا تھا، ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے. اب یہ قبل کیا ہے؟ دو اس کے مطلب لیے ہیں. ایک تو وہ کہیں گے آم کو دیکھ کے مثال کے طور پہ کہ ہاں ایسی آم تو ہم دنیا میں کھاتے تھے، یہ تو وہی لیچیز ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے تھے. شکل ویسی ہوگی. کیوں شکل ویسی ہوگی بتائیں؟ اس لیے کہ جنت میں وحشت نہیں ہے. نئی چیز انسان کو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرواتی ہے، تھوڑا ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں نا، تھوڑا رکتے ہیں کہ لوں کہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں. کسی جگہ جائیں عجیب عجیب ایگزاٹک فروٹس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مزہ کیسا ہوگا. تو اتنی بھی اللہ اذیت نہیں دے گا جنتیوں کو کہ ذرا سی دیر کو ٹھٹک بھی جائیں کوئی چیز دیکھ کر. تو چیز جب ان کو ملے گی تو کہیں گے ہاں دنیا میں بھی تو ہم یہی کھاتے تھے. ایک یہ مطلب. لیکن کیا فرمایا؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، فرمایا کہ وہ تو اس سے دنیا میں جو پھل کھاتے تھے اس سے تو ملتے جلتے ہیں، ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں میں اور دنیا کے پھلوں میں نام کے سوا کوئی چیز کامن نہیں ہے. امیجن کریں شریفہ بغیر بیج کا، کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور لیچی ہے، لیچی میں ہوتا ہے کیا، اتنا بڑا تو بیج رکھا ہوا ہے بیج کے اندر، تو کوئی بیج نہیں ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں بیج کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بیج نہیں ہوں گے، سیڈز نہیں ہوں گے جنت کے پھلوں میں. کیوں جی؟ ان کو دوبارہ بونے کی ضرورت تھوڑی ہے، کوئی ریپروڈکشن تھوڑی ہے وہاں پر کہ اچھا پھر یہ بیج بوئیں گے تو اس میں سے درخت نکلیں گے. ہم نے کہا نا کہ انہار جو پانی ہے H2O فری واٹر ہو سکتا ہے، ایسا پانی ہو کوئی؟ جیسے آج جی ایم او فری نہیں کہتے، جی ایم او فری غذائیں ہیں ساری. تو وہ چیزیں ایک جیسی ہوں گی دیکھنے میں، لیکن نام ایک جیسے ہوں گے، شکلیں بالکل ایک جیسی نہیں ہوں گی، زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو ایک تو یہ مطلب لیا گیا. دوسرے وہ جو کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہم نے ابھی پہلے ہی کھایا تھا، مراد قبل سے کہ جنت ہی میں، جنت ہی کی بات کی جا رہی ہے کہ جنت میں پتہ چلا کہ ہر دفعہ نیا ذائقہ، نیا لطف. اور یہ ہم انسانوں کو تو اللہ نے تخلیق کیا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. اچھی سے اچھی چیز دستیاب ہو. بہت مزے کا کھانا ہے پہلی دفعہ، چلیں ذرا مجھے بتائیں تو بہت مزے کی کوئی چیز. آئس کریم، اور کچھ بتائیں، بریانی، کوئی پیزا، کوئی چکن، کوئی ایگزاٹک سی کوئی مچھلی ہے، کوئی مزے کے کوئی پرونز ہیں، چلیں جو بھی ہے. اب یہ کھانا لگ گیا آپ کے آگے، پہلی دفعہ کھایا تو بہت مزہ آیا. بعض دفعہ لوگ بڑے بڑے فینسی ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا، پہلی دفعہ کچھ ملتا، تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیج رہے ہوتے ہیں سب کو، یہ دیکھو ہم نے یہ کھایا اور یوں سجا ہوا ہے اور یہ تو ایسا ہے اور 6 سویٹ ڈش رکھی ہیں، چلیں واٹ ایور. پہلے دن تو کھا لیا، بہت ہی لطف، بہت ایکسائٹمنٹ. دوسرے دن پھر وہی مینیو سجا ہوا ہے، تب بھی تھوڑا ایکسائٹیڈ ہوئے، کھا لیا. جب 5واں دن آتا ہے کہتے ہیں اللہ مجھ کو دال کھانی ہے، مجھ کو تو روٹی، مجھ تو اپنا ساگ گوشت کھانا ہے گھر جا کر. بیزار ہو جاتا ہے انسان ان چیزوں سے کہ مجھ کو نہیں کھانی روسٹ چکن، میں چڑ گئی ہوں اس مرغی سے اور اس مچھلی سے. تو یہ انسان کا مسئلہ ہے، پہلے بہت مزہ آتا ہے، پھر کچھ کم مزہ آتا ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر بیزاری شروع ہو جاتی ہے، پھر بور ہونے لگ جاتے ہیں اس چیز سے، کہتے ہیں کیا مصیبت، روز کیا یہی کھائیں گے. تو اللہ کو پتہ ہے. تو جنت میں تو مومن کی حیرت، مومن کا تعجب، اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہی نہیں ہوگی. ہر دفعہ ایک نئی چیز، ہر دفعہ ویرائٹی، ہر دفعہ ڈفرینٹ چیزیں، ہر وقت کی ایکسائٹمنٹ. ہم کہتے ہیں نا انگلش میں جیڈڈ پیلٹس، وہ نہیں ہوں گے. دیکھیں انسان جب کم حیثیت سے اونچی حیثیت پہ جاتا ہے نا، چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جاتا ہے، تب تو بہت اچھا لگتا ہے کہ واہ بھائی واہ. تھوڑے دن کے بعد وہ گھر جو ہے آپ عادی ہو جاتے ہیں اس کے، پھر تو ایکسائٹمنٹ نہیں رہتا کسی کو. جیسے مثال کے طور پہ اب پہلے تو کوئی تصور نہیں تھا کہ اے سی چلا کے مدرسوں میں پڑھا جائے. اب تو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھئی ظاہر اے سی ہوگا، کہتے ہیں کم کرو، زیادہ کرو، یہ نہیں کرو، ہمیں سردی لگ رہی ہے، ہمیں گرمی لگ رہی ہے. پھر تو یہ نخرے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد. اب وہ تو بھول گئے کہ بھی پنکھے بھی ہوتے تھے، اور کہیں تو پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے.
مجھ کو یاد ہے ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے ہم صحن میں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اب گرمی لگ رہی ہے پنکھا جھل لو نہیں, اور لگ رہی ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو بس. یہ کوئی مزاج دکھائے جا سکتے تھے وہاں پر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جتنا جی چاہتا تھا ڈانٹ لیتی تھیں ٹیچر, مجال کہ ان سے کہیں کہ ڈانٹا کیوں ہمارے بچے کو آپ نے. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں انسان اس کو جو ہے اپنا حق سمجھ کے لیتا چلا جاتا ہے. تو جنت میں یہ سٹیج ہی کبھی نہیں آئے گا. اور کتنے دن رہیں گے جنت میں؟ 2-4 دن, 2-4 صدیاں, 2-4 ہزار سال, ہمیشہ. اور سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے ہلنا نہیں چاہیں گے جنت سے, کبھی بور نہیں ہوں گے. آپ 7 اسٹار ریزورٹ میں چلے جائیں 10 دن کے بعد آپ کا دل اُللنے لگ جائے گا وہاں سے. لیکن جنت ایسی نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو قرآن کہتا تھا, آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سوتا ہو. جنت کا سودا کرنے تو آئے ہیں میں اور آپ یہاں پر, کیسے سو سکتے ہیں؟ یا فجر کے وقت کیسے سو سکتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ خوفناک چیز نہیں دیکھی جس سے بچنے والا سوتا ہو, سو جائے. اب اتنا کچھ ہے, اب کھا لیا پی لیا, اب کیا ہے ساتھ؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور وہاں ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ جوڑے. جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو توجہ نہیں جاتی ادھر ادھر. میاں جب گھر آتے ہیں تو ان کو پہلے کھانا چاہیے ہوتا ہے, لاکھ لپسٹک لگا کے مسکرائیں ان کے سامنے, توجہ نہیں جائے گی. وہ کہیں گے کھانے میں کیا, بھوک بہت لگ رہی. جب پیٹ بھر جائے گا پھر ہو سکتا ہے اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کی لپسٹک نظر آ جائے گی ان کو کہ اچھا کوئی نیا جوڑا پہنا ہے تم نے آج. ہاں, تو اللہ کا آرڈر تو دیکھیں, پہلے کھانا, اس کے بعد پھر رومانس, پھر ساری باتیں بات کی ہیں. پاکیزہ جوڑے, زوج مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کے لیے آتا ہے. تو پتہ چلا کہ جنت میں کوئی تنہائی نہیں ہے, 100% کمپینین شپ, مینٹل ریپو, سائیکولوجیکل کمفرٹ, فزیکل پلیجر, سب اللہ دے گا. دنیا میں تو محرومیاں ہیں. دیکھیں دنیا بڑی ناقص ہے, بہت کم لاکھوں میں ایک آپ کو ملیں گے کہ جو دنیا میں شوہر اور بیوی ہیں اور وہ آپس میں ہر لحاظ سے کمپیٹیبل ہیں اور وہ ہر لحاظ سے خوش ہیں. کسی نہ کسی جگہ کچھ نہ کچھ کمی. شادی شدہ ہیں, وہ شادی شدہ ہونے کے بعد خوش نہیں ہیں. ایک ہوتی ہے نا کہ میرج آف کنوینئنس, بس چل رہی ہے شادی, دھکے مکے سے زندگی گزر رہی ہے. ایک ہوتی ہے تکلیف دہ شادیاں, بے رنگ پھیکی شادیاں بھی ہوتی ہیں نا, باسی قسم کی بھی تو شادیاں ہوتی ہیں, کڑوی بھی تو شادیاں ہوتی ہیں, ہر طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ تو دنیا ہے, یہ تو نظام ایسے ہی چلے گا اس کا. کہ جنت میں یہ معاملہ نہیں ہے. غیر شادی شدہ بھی ہوتے ہیں, ان کو حسرت رہتی کہ ہماری شادی ہوتی, ہمارے بھائی شوہر ہوتا, ہماری بھی بیوی ہوتی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کے جوڑے ہیں, سب کے پاس کمپینین ہے, کوئی تنہائی نہیں, سب کے پارٹنرز ہیں. اور کیسے ہیں؟ مطہرہ, بہت پاک, جسمانی طور پہ پاک, اخلاقی طور پہ پاک, ہر طرح سے پاک ہوں گے. اور خاص طور پہ جسمانی پاکیزگی کہ یعنی جنت میں کیا نہیں ہوگا؟ واش رومز نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ضرورت یہ پیش نہیں آئے گی جو حدیث میں ڈسکرپشن ہم کو ملتا ہے کہ نہ تو پسینہ آئے گا جنتیوں کو, اور نہ جسم سے کوئی ایسی چیز نکلے گی جو گندی ہو یا بدبودار ہو یا ناپاک ہو. ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے نا. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس سے کہ طبیعت بوجھل ہو. تو پھر کھانا کھا کے کیا ہوگا؟ اتنے تو فروٹ کھائے ہیں ابھی, اب کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی, برپ, اور بس سارا کھانا ہضم. نہ لانڈری باسکٹ کے ڈھیر لگیں, گندے موزے اس کے اندر, اور جھاڑن پڑے اس میں, اور نہ کوئی پسینے والے کپڑے کہ وہ ہسبینڈ جم سے آئے تھے تو اب ناک پکڑ کے جا کے وہ باسکٹ اٹھا کے کسی کو دی جائے. نہیں, نہ جسم سے بو آئے گی, نہ کسی کے منہ سے بو آئے گی, کچھ بھی نہیں, پاک صاف وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی ہے.
اور اخلاق بہت پاکیزہ، نہ دشمنیاں، نہ نفرتیں، پاک ذہن، پاک زبانیں. کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ قرآن ایسا ویسا. دیکھیں مومن کو اذیت، ہم تو خالی پرسنل لیول پر بات کرتے ہیں نا کہ کسی نے مجھ کو تانا دے دیا، کسی نے ان کو تانا دے دیا. یہ جو مومن اذیت برداشت کرتا ہے نا جب قرآن پہ اور اسلام پہ تبصرے اور تنقیدیں کی جاتی ہیں، کس بلا کی وہ اذیت ہے، وہ کچھ کم اذیت نہیں ہے. اپنے بچے کے لیے تانا سننا، یا اپنی ماں یا اپنی ذات کے لیے تانا سننا، اور قرآن کے لیے تانا سننا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانا سننا، اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. شدید ٹارچر ہے انسان کے لیے. اور ایسا تانا جس کا جواب نہ مل رہا ہو ہم کو، جو تل ملا کے رہ جاتے ہیں نا پھر ہم. اس لیے کہ واقعی ہر حماقت کی بات کا جواب تو نہیں ہے نا. کتے بھونک رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ ہم تو نہیں بھونک سکتے جا کے ان کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے، انسان چپ ہو جاتا ہے، اذیت برداشت کر جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہی دفاع کر، میں کیا کروں، مجھے تو جواب نہیں آتا ہے اس کا جو یہ کہہ رہے ہیں. تو کوئی اذیت ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگی، سب پاک صاف ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے. تو اعمال کے مقابلے میں جزا بہت ہے، عمر تو بہرحال محدود ہے، ختم ہو جائے گی، جزا کبھی ختم نہیں ہوگی. اس طرح سے قرآن کو پڑھیں، اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پر عمل کریں. اور طرح طرح کی جنتیں ہوں گی. جنت نہیں کا جنات آتا ہے، ہمیشہ جمع آتی ہے، ویرائٹی. امیر لوگوں کے ہوتے ہیں نا سمر پیلیسز، ونٹر ریزورٹس، کبھی کوئی سوئٹزرلینڈ میں ان کا کوئی ریزورٹ بنا ہوا ہے ایلپس کے اوپر، عجیب مزے ہیں بھائی. تو وہاں بھی طرح طرح کے گھر، طرح طرح کے محلات ہوں گے. کیسے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم تو 4 سیزنز ہی جانتے ہیں، پتہ نہیں جنت میں کتنے ہوں گے. ہم تو چند کلرز کا اسپیکٹرم ہی جانتے ہیں، پتہ نہیں جنت میں کیسے کیسے کلرز ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے. اب آگے کچھ ایمان والوں کی اور کفر کرنے والوں کی صفات ہیں جو کہ بیان کی جا رہی ہیں. یہ بہت بہت اہم ہیں، انشاءاللہ پھر بات کریں گے.